ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يراعي فقد أشرك ومن صام يراعي فقد أشرك ومن تصدق يراعي فقد أشرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک، خالق کل کائنات، مالک ارض و سما واسطے خاص، اللہ دی بڑائی کبریائی وڈیائی دے بعد ان گنت بے شمار لا تعداد آسمان دے ستاریاں نالو زیادہ، زمین دے ذرات نالو بے حد و حساب، درود و سلام نیر تابہ مہر درخشاں، غیرت قدسیہ فخر پیغمبراں، رحمت جہانہ والی بے کساں، شفیع آسیہ محسن انسانیت شاف محشر، سید ولد آدم سید الانبیاء سید الرسل سید البشر، جناب سیدنا محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس دے۔ دوستو بزرگوں، قرآن مجید دا جو مقام عالی شان اس وقت صحابات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، دعا ہے کہ اللہ شرح صدر دے نال اس دے مفہوم اور اس دے خلاصے نو تساں احباب دے سامنے عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو دیکھن دے اندر یہ آیت مبارکہ انتہائی مختصر ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس مختصر آیت مبارکہ دے اندر دو بہت بڑے گروہاں دا، دو بہت بڑی جماعتاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جس دی ہر ادا، ہر عمل، اے دی اٹھک بیٹھک چلت پھرت، کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، اس دی غمی اور خوشی، اس دے لیل و نہار، سب دے سب دنیا واسطے، اور دوسرا طبقہ اور گروہ اور جماعت جس دی ہر ادا اور ہر وفا خالصتاً اپنے اللہ واسطے، اپنے رب نو راضی کرن واسطے۔ دو گروہ، دو جماعتاں، اور آج اس آیت مبارکہ دے خلاصے اندر میں اپنے آپ نو سامنے رکھنا ہے، تسی اپنے آپ نو سامنے رکھنا ہے کہ میرا شمار کس گروہ دے نال ہے۔ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حرمہ نصیبی کم نصیبی، علائم و مصائب، شداد و تکالیف، کٹنائیاں اور دکھاں دا جس قدر سامنا کردی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، 1450 سال دی تاریخ اے مثال دین تو قاصر ہے۔ آج میں اور تو اپنے اعمال دا جائزہ لینا ہے، آیا کہ میرے اعمال اے دنیا طلبی واسطے یا رب دی رضا واسطے نے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، توجہ کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ ایک او گروہ، ایک او جماعت، ایک او طبقہ جیڑا دن اور رات نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں، روزے بھی رکھی جا رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کری جا رہے ہیں، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کری جا رہے ہیں، بڑے بڑے القابات بھی یہ دنیا دے اندر پائی جا رہے ہیں۔ اللہ پاک دا قرآن وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا،
اے دنیا دی طلب واسطے تے دنیا دے اندر اپنا نام اچا کرن واسطے اپنا سٹیٹس اچا کرن واسطے اے دنیا دے اندر نام کمان واسطے اللہ پاک فرماندے نے اے دا عمل اگر دنیا طلبی واسطے تے دنیا اندر اس نو دے دیتا جاندا ہے۔ اج مشرق و مغرب شمال و جنوب درم و دینار مسلمانہ کول دے مال دے وسائل مسلمانہ کول اے دنیا دی ٹیکنالوجی مسلمانہ کول اج سارا کچھ ہون دے باوجود ہرما نصیب تے کم نصیب بھی یہی نے۔ آج ذرا توجہ نال بیٹھنا میرے دوست میرے بزرگ میرے نوجوان ساتھی، اللہ پاک دا قرآن اے دنیا دے اندر مینوں تینوں اے تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اے دنیا دی طلب واسطے جیڑا بھی عمل کرے گا دنیا اندر انہوں سارا کچھ دے دیتا جائے گا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ یہ تین چیزاں بڑی اہم چیزاں نے، تینہ چیزاں تے اگر غور کیتا جائے اگر انہاں دے فضائل تے غور کیتا جائے ایک عمل کلا جنت چل جان واسطے کافی، لیکن کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھ دے دنیا طلبی واسطے دنیا دے دکھلاوے واسطے ریاکاری واسطے، فرمایا انہیں اللہ دی ذات نال شرک کیتا ہے، اور شرک ایسی لا علاج مرض ہے کہ جیدہ علاج ہی کوئی۔ کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ہر مسلمان جیدے دل اندر ایمان دی رتی موجود ہے، بڑے بڑے گناہاں دے مار لے کے آئے گا لیکن یہ نام اعمال اندر شرک دی امیزش نہیں ہوئے گی، اللہ جہنم چ جلا کے یہ گناہاں دی سزا دے کے ایک دن آئے گا انہوں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن جے نام اعمال اندر شرک دی امیزش ہوئی، خالق کائنات خود اعلان کر رہے ہیں کہ اے میرے نبی 18 نبیاں دا تذکرہ کر کے فرمایا اگر تسی بھی شرک دا ارتکاب کیتا تے توانوں ہی نبیاں دی فہرست چوں کڈ کے جہنمیاں دی فہرست لکھ دیا۔ ایک اس پاسے نبی پاک دا امتی ہے جنہوں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے 1,24,000 انبیاء دی امت دی سرداری دا تاج عطا کیتا۔ کیویں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں میں ساری امتاں دی سرداری عطا کر چھڑیے۔ اے امت معمولی جے عمل کرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماندے نے میں جنت اندر گیا جہنم اندر چاہاں کے دیکھیا بڑے بڑے مناظر معراج دی راہ دکھائے گئے، اللہ میری توبہ اللہ پاک نے جہنمی بڑے بڑے جہنم دے اندر بڑے بڑے سورمے دکھائے، لیکن ایک پاسے جنت دے اندر میرے نبی نے ویکھیا کہ میرا ایک امتی جنت دے گھنے سایہ دار درخت دے تھلے۔ پوچھیا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تو آڈا فلانا صحابی۔ فرمایا انہوں یہ کس طرح ملی گی؟ آقا علیہ السلام نو جواب دیتا گیا سونیا یہ رستے اندر چل دیا رستے اندر خاردار کانٹے دار چاڑی آئی، انہاں نے وہ چاڑی اٹھا کے مخلوق خدا نو فائدہ پہنچان دی غرض دے نال کتے نقصان نہ پہنچا دے، صرف اٹھا کے سیڈ تے رکھی، اللہ نے او دے بدلے اندر اس نو جنت عطا فرمایا۔ اور ایک پاسے وَمَنْ صَلَّى يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ
نمازاں پڑھن والا، تہجداں پڑھن والا، ذکر اذکار کرن والا، اشراق بھی پڑھن والا، میں صدقے قربان جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر انہیں دنیا واسطے عمل کیتا ہوئے گا اے بھی اللہ دی ذات نال شرک کرے گا۔ یہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، یہ صوم و صلات دا معاشرے اندر چرچا بڑا ہے، یہ شہرت بڑی ہے۔ میں اللہ تو استغفار کر کے بات عرض کر رہے ہیں، اللہ سانو انہاں تو محفوظ رکھی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دکھلاوے دی نماز پڑھی انہیں اللہ دی ذات نال شرک کیتا، جنہیں دکھلاوے دا صدقہ کیتا انہیں بھی اللہ دی ذات نال شرک کیتا، اور جنہیں دکھلاوے دا روزہ رکھیا انہیں بھی اللہ دی ذات نال شرک کیتا۔ آئیے دیکھیے نماز، جو میں مدنی صاحب پچھلے جمعے دے اندر نماز دی اہمیت میں بیان کر کے گئے جی، خالق کائنات نے اعلان فرمایا نمازی بندہ جدوں بھی اپنے دکھ لے کے نماز دی حالت وچ کھڑا ہوندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں اے اپنے دکھاں نو دامن اندر سمیٹ کے صبر دا دامن پکڑ کے میری بارگاہ دے اندر آ کے کھڑا ہوندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے دوجا میری مدد دا کندھا اے دے نال ہوندا ہے۔ یہ نماز کی ہے، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی پاک جگاں دے پیر رب دے حبیب ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ قد افلح المؤمنون، او لوگ فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے، او بلندی پا گئے، کامرانی پا گئے اس دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ الذی وہم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازاں دے اندر خشوع اختیار کیتا، خضوع اختیار کیتا، خالق کائنات نے فرمایا او فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے، او بلندی پا گئے، او برتری حاصل کر گئے دوسریاں نالوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے توجہ دے نال، خالق کائنات نے فرمایا اے نماز والا عمل کنا مینوں پیارا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی رب جلیل کی گل فرمایا میرے بندیاں نو تے اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دیو جدوں کوئی بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دی طرف نکلدا ہے میں عرش تے بیٹھ کے او دا تذکرہ اپنے نوری ملائکاں دے اندر کرنا۔ اللہ فرماندے نے او دسو اے بندہ کدھر جا رہے ہے؟ اللہ جی کروں وضو کر کے نکلے ہے۔ اللہ فرماندے نے دسو پھر کتھے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ سونیا تیرے گھر وال جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے سن لو میرا مہمان بن کے آ رہے ہیں، میں دیاں میزبانیاں کراں گا۔ اللہ تو کی میزبانیاں کرے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے گھر دی طرف آن والے لی میں جنت دی میزبانی تیار کر رکھی، جنت دی مہمانی دے واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک اس نو قدم قدم تے نیکی، قدم قدم تے گناہ معاف، قدم قدم تے دے درجے بلند اے مسجد دے اندر داخل ہوئے ہے۔ سجا پیر جگاں دے پیر دی سنت نو اپنا کے سجا پیر رکھے ہے، انہیں پڑھیا گی اللہ اکبر کبیرہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر کل ماجد و حاضر۔ نالی کر دے نالی پڑھ دے اندے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اوے اللہ پاک فرما دینے اوے میرے آپ بندیا جدو تو کروں چلیا سی میں تے تیرے رحمتان دے سائے ادو ہی کر چھڑے سی،
تے انہیں دعا منگی، اللہ دے سامنے التجا کی تھی، کہندہ اللہ سونیا اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک اندھے نے کھول چھڑے نے، اے نماز دی حالت وچ کھڑا ہویا ہے۔ اللہ پاک فرمان دے محبوبہ کہہ دے اے دے جننے گناہ نے میں دے سر تے ایک پوٹلی دی شکل اندر رکھ دیتے۔ یہ جو اچھی طرح رکوع کردہ ہے، سجدہ کردہ ہے، اللہ فرماندے نے جو دوسری رکعت کھڑا ہوندہ ہے گناہوں تو پاک تے صاف ہو۔ نماز والا عمل کتنا پیارا۔ ایک حدیث، صحیح حدیث، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف نکلدا ہے، گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف فرائض نماز دی ادائیگی واسطے، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایویں جویں بیت اللہ دا حج تے عمرہ کرن لی احرام بن کے حاجی نکل۔ 5 وقت غریب بندے لی، غریب امتی لی بڑا وڈا پیکج تے گفٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 5 وقت عمرے دا حج دا ثواب لے سکنا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، سلسلہ حدیث سیدی روایت میں اکثر بیان کرنا شاید کہ کسی دے دل دے اندر بات لگ جائے۔ جگہ دے پیر فرماندے، فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاجا تاما حجته۔ جڑا بندہ مسجد والا ہوندہ ہے اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں لے کے ہوندہ، کسے نال مطلب نہیں، کسے نال کم نہیں، او دی غرض، او دے مطمئن نظر دستور حیاء، او دا منشور صرف ایک کی بات ہے، وہ کہندہ ہے کہ میں کسے نہ کسے طریقے اللہ دے کارچ جا کے اللہ دا ذکر کر لواں یا کوئی خیر دی بات سکھ لواں یا سکھا دیاں، سمجھ لا یا سمجھا دیاں۔ آقا فرماندے نے کان لہو کاجر حاجا، فرمایا کہ اس بندے نو ایک مکمل قبول شدہ حج دا ثواب گرنٹڈ۔ بندہ لکھاں روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ دا طواف کر کے آوے تے پھر بھی وثوق نال اپنے آپ نو حاجی کہلان دا حق نہیں رکھدا۔ 5 وقت اے لالچ اے تما ہرس لے کے اللہ دے گھر دے اندر نبی پاک دا پیکج حاصل کرنے واسطے اگر آئے گا تے اللہ دی قسمیں 5 وقت ہی اللہ دی نبی دی گرنٹڈ زبان دے وچوں قبول شدہ حج دی بشارت تیرے واسطے۔ کتنا بڑا عظیم عمل ہے، لیکن جگہ دے پیر نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک۔ اوے اگر تو دکھلاوے لی لوگاں دے اندر اپنی مشہوری واسطے بڑا جی حاجی صاحبہ دکاندار بڑا نمازی ہے جی، ہے جی اے بابا جی بڑے حاجی نے، اے بڑے پرہیزگار نے، اللہ اکبر، اللہ میری توبہ، میں ایسے ایک بزرگ نو بھی جاننا، یقین جانو اس علاقے دی بات نہیں، اپر پنجاب دی بات، بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا کاروبار والا بندہ، 10 سال آج تو پہلے دی بات ہے، اللہ اکبر، جدو کسے پارٹنر نے جانا، جدو گاہک دا ٹائم ہونا دکان تے، جدو کسے پارٹنر نے جانا نا پوچھنا حاجی صاحب کتھے نے جی مسجد، اللہ اکبر، وہ 10 سال بعد جا کے نتائج نکلے، پتہ چلیا اللہ اکبر، وہ کسے دا 10 لاکھ، کسے دا 20 لاکھ، کسے دا جناب 50 لاکھ روپیہ حاجی صاحب لے کے گئے اپنے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، نمازیو اللہ دی قسمیں، اللہ اکبر، وقت تھوڑا میں آج تھوڑے وقت نہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، انتہائی اختصار نہ کچھ چل منٹاں دے اندر کم دیاں باتاں سن لو تے پنجابی میری نہ بڑی مشکل ہے۔ اللہ کی قسم ہم نمازیں پڑھتے وہاں نماز ایک پڑھی گئی ہے، کہاں کس مقام پہ؟ اللہ اکبر، اسد الغابات تاریخ کی معتبر اسلام کی کتاب ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی پاک کا صحابی ہے، وہ فوت ہوا ہے،
اس کے سر پہ لاکھوں کا قرضہ بنا. صحابی رسول فوت ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے جب ان کے کھاتے کو دیکھتے ہیں, حساب کتاب کو دیکھتے ہیں, تو کیا دیکھا کہ عبداللہ بن جعفر کا 10 لاکھ کا قرضہ ہے. جلدی سے عبداللہ بن جعفر کی دروازے پہ جا کے دستک دی. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار میرے باپ کے سر پر تیرا 10 لاکھ کا قرضہ ہے, تو ایسا کرو کہ میرے پاس درم و دینار تو موجود نہیں ہے, آپ ایسے کریں کہ آپ میرے سے نا باپ کے جو وراثت کی زمین ہے غابہ کے اندر مال غنیمت میں آئی ہوئی وہ لے لو. اس نے کہا جاؤ یار میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. اور یہ بھی طریقہ سیکھو, صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اگر کوئی بھائی مقروض فوت ہو جائے تو اللہ کی قسم اگر پیچھے دیکھو, اگر اس کے وسائل موجود ہیں, اس کا ترکہ موجود ہے, تو پھر تو ٹھیک. اگر گزارے کے مطابق ہے تو اللہ کی قسم تم دنیا میں معاف کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرو. خالق کائنات آسمان سے اعلان کر کے کہتے ہیں اور میرے بندے جاؤ میں نے تجھ کو معاف کر دیا. صحابی رسول عبداللہ بن جعفر کہتے جاؤ بھائی میں نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا نہیں بھائی میرے باپ کا ترکہ موجود ہے, میرا دل مطمئن تب ہوگا جب تم مجھ سے قرض کے مقابلہ میں مطابق زمین لے. کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو مجھے پسند ہو وہی دو گے؟ ہاں وہی دوں گا. غابہ کی زمین پہ گئے تو کلر شور تھی, بنجر زمین تھی, سیم والی زمین تھی, جہاں پہ پانی کھڑا تھا, انگوریوں کے اگنے کا کوئی وہاں پہ تصور بھی نہیں تھا. ہوا کیا, عبداللہ بن جعفر کہنے لگے او بھائی یہ جتنی کلر شور زمین ہے اتنی زمین یہ ساری کی ساری مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے بھائی اگر تو اسی پہ راضی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. دے دی گئی. اپنے ساتھ خادم سے کہنے لگے او میرے بھائی جلدی کرو میرے وضو کا انتظام کرو اور کہیں خشک جگہ دیکھ کر میرا مصلی وہاں پہ بچھا دو. خادم جو ساتھ تھا وضو کروایا اور اچھی جگہ جو خشک جگہ تھی وہاں پہ مصلی بچھا دیا. حضرات عبداللہ بن جعفر نے صرف 2 رکعت نفل پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر یہ آج ایک بات یہ ہم اپنے پلے باندھ کے لے جائیں, اللہ کی قسم دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے. عبداللہ بن جعفر نے 8 رکعت تہجد نہیں پڑھی, 5 نمازیں باجماعت وہاں پہ ادا نہیں کی, صرف 2 رکعت نفل پڑھے. اللہ کے قرآن پہ اتنا یقین ہے, نبی پاک کی زبان پہ اتنا یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ کی قسم اسی لیے نہیں ہم کہتے کہ صحابہ کی عظمت اور ان کی محبت میں ہماری جان بھی کم. انہوں نے نبی پاک کی زبان اقدس سے جو بات سنا, جو کلام سنا, وہ اللہ کی قسم وہ حرف آخر سمجھ کے اس کو قبول کیا ہے. صحابی رسول 2 رکعت صرف 2 رکعت نفل پڑھے اور اتنا وضو اتنا یقین, کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. 2 رکعت نفل پڑھے کہ اللہ تو نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ اب یہاں تیری مدد کی ضرورت ہے. 2 نفل پڑھنے کے بعد مصلی اٹھایا اور اپنے خادم سے کہا اب یہاں سے زمین کو خریدو. زمین کو خریدا گیا. ابھی چند کندال مارے تھے, چند کندال. اللہ کی قسم وہاں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اللہ اکبر. کبھی زندگی میں ایک دفعہ ایسے 2 نفل پڑھ کے دیکھ تو صحیح. کبھی زندگی میں اپنی حاجت کے لیے جس طرح عبداللہ بن جعفر نے پڑھے, کبھی اپنی حاجت کے لیے عبداللہ حضرت عبد الرحمن جن کی کنیت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محسن امت صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم میرے اور تیرے لیے احادیث کے ذخیرے کو جمع کرنے کے لیے صحابی رسول نے نہ رات دیکھی, نہ دن دیکھا, اور نہ بھوک دیکھی, نہ پیاس دیکھی. کئی دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے غشی کا عالم اس صحابی رسول پہ طاری ہو جاتا, لیکن امت کے درد میں حدیث رسول کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے نبی کے اصحاب صفا کے چبوترے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا.
وہ صحابی رسول پیٹ کی شدت، درد کی شدت میں اللہ اکبر صرف 2 نفل پڑھتا ہے، نبی کے کہنے پہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ، صرف حکیم الامت نبی کے کہنے پہ صرف 2 نفل نماز پڑھتا ہے، اور کہتا ہے اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے 2 رکعت نفل کا سلام جو ہے میری مرض کا انتظار ہے۔ کہاں ہے وہ نماز؟ اللہ کی قسم کہیں میرا شمار اس طبقے کے ساتھ تو نہیں جو قرآن کی اس آیت مبارکہ میں پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بغداد کے اندر علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد کے اندر بارش کا آنا بند ہو گیا، لوگ، فصلیں، جانور پیاسے مر رہے تھے، بڑے بڑے علماء نے، فقہاء نے، وقت کے اماموں نے نماز استسقاء کو ادا کیا، لیکن کہیں پانی کی بوند تک بھی نہ گری، آسمان سے بارش کا قطرہ تک نہ بہا۔ اور جب سب نے اپنی اپنی کوششیں کر لی تو ایک تاجر، آڑتی، اپنے ترازو کو اٹھائے ہوئے وقت کے امام کے پاس جاتا ہے، کہا امام محترم آج بغداد میں اعلان کیجئے، آج ہم دعا کریں گے خالق کائنات آسمان سے اپنی رحمت کی بارش کو برسائے گا۔ اس نے کہا تو کیسے؟ جب اعلان ہوا لوگ جمع ہوئے، لوگ اپنی اپنی چادریں لے کے جا رہے تھے نماز استسقاء کے لیے ادا کرنے کو، اور اس نے اپنا ترازو اٹھایا ہوا ہے، ترازو۔ لوگ دیکھنے والے حیران و ششدر کہ یار یہ عجیب بندہ ہے، وہاں کوئی جنس تولی ہے؟ اب اس کی بات کو اس کا رب ہی جانتا ہے۔ سب اپنے اپنے دامن پھیلا کے بارگاہ الہ العالمین میں کھڑے ہیں، اور یہ کیا کہتا ہے؟ اپنے ترازو کو اٹھایا، کہا اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو شاہد ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، اللہ میں نے کبھی زندگی کے اندر اللہ تیرے خوف سے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اللہ اس ترازو سے کبھی میں نے اللہ کبھی اس میں میں نے ڈنڈی نہیں ماری۔ اللہ اگر یہ میرا عمل تجھ کو قبول ہے تو اللہ یہ پیاسوں کو اللہ پانی سے نواز دے، اللہ آج بارش رحمت کی تو عطا کر دے۔ وہ اللہ کی قسم، تاریخ بغداد میں علامہ بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ابھی اس کا ترازو نیچے نہیں آیا تھا، خالق کائنات نے آسمان سے ابر رحمت کو نازل فرما دیا۔ حضرات کہاں ہے وہ نماز؟ صحیح البخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امت میں بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے جو رستے میں پھنس گئے، غار میں طوفان آیا، غار میں جا کے پناہ لے لی، تو ہوا کیا کہ ایک اوپر سے پتھر حرکت میں آیا اور آندھی اور بارش سے سرکتا ہوا اس کی غار کے منہ میں آگے ٹھہر گیا، غار کے منہ میں آگے ٹھہر گیا۔ اب ان تینوں نے مل کے دھکا لگایا لیکن وہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا، اس قدر وہ پتھر بھاری بھرکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے نا تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار اب یہاں سے نجات کون دلائے گا؟ نہ آگے والوں کو پتہ ہے نہ پیچھے والوں کو پتہ ہے، ہماری خبر یہاں کون لے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ پھر کسی نے کہا بیچ میں سے، اس نے کہا اس کو پکارو جو کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تم مجھ کو جب بھی پکارو گے میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا، مجھ کو پکار کے دیکھو تو صحیح۔ ہاں پکارا کس انداز کے ساتھ؟ کہا اللہ تو گواہ رہنا، ایک اٹھا، کہا اللہ میں نے اپنے والدین کی خدمت خالص تیری رضا کے لیے کی، اگر اللہ یہ عمل میرا تجھ کو قبول ہے
تو اس سے نجات دے دے. کہا بھی اس کا یہ اپنے نیک عمل کا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، ابھی زبان سے الفاظ جدا ہونے کی دیر تھی، اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا ہلا دیا. جو تینوں زور لگا رہے تھے، پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ہلا. اور دوسرا اٹھا، کہا اللہ جس کو میں چاہتا تھا، جس کی طرف میرا دل مائل تھا، ایک دن اس نے خود آ کے آفر کی. اللہ اچانک تیرا خوف میرے دل میں آیا، لیکن اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے اور تیرے خوف کی بنا پر اللہ اس زنا جیسی لعنت سے بچا تو اللہ آج اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے. کہا ابھی اس کے الفاظ ہونٹوں سے جدا بعد میں ہوئے، اللہ نے پتھر کو اور حرکت میں آنے کا حکم دیا. تیسرا اٹھا، کہا اللہ میں نے مزدور رکھا تھا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ واقعات بھی سن رکھے، حدیث بھی سن رکھی ہے، سب کو بچوں کو ازبر ہے. تیسرا اٹھا، کہا اللہ میں نے مزدور کی دہاڑی اللہ اس کی حفاظت کی اور اس کے ساتھ کاروبار کیا. اللہ پھر ایک دن جو ناراض ہو کے چلا گیا تھا واپس مجھ سے تقاضا کرتا ہے، تو اللہ میں نے جانوروں کا ریوڑ بھی اس کے سپرد کر دیا، اس کے غلام بھی سپرد کر دیا. اللہ یہ عمل اگر تجھ کو میرا قبول ہے تو اللہ تو آج اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی. ہمارا بھی کوئی ایسا زندگی کا عمل ہے؟ آج جو امت محمد روئے زمین پہ بے بسی بے کسی کا رونا روتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کون امتی ہے؟ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، اللہ کی قسم ہر بندہ رونا روتا ہوا دکھائی دے گا، کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ ضرور ہے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا عمل تو دیکھو کہ یار جو خالص میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا ہو، اپنے مالک کے لیے کیا ہو، اپنے خالق کے لیے کیا ہو. اللہ اکبر. پھر پریشانی والی کیا بات ہے؟ پھر غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں کیا تو اللہ کی قسم اپنی زندگی پہ افسوس کر، اپنی زندگی پہ افسوس کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محسن امت ہیں، اللہ ان کی قبر پہ غریق رحمت فرما، اللہ کروٹ کروٹ اللہ حوض کوثر کی حاضر نصیب فرما. یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک ایک صحابی نے کہا، اے ابو ہریرہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد خاص ہے، تو آج کوئی ایسی حدیث تو ہم سے بیان کرو کہ جو براہ راست تو نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کی قسم آج میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو اکیلے ابو ہریرہ نے نبی پاک کے آمنے سامنے بیٹھ کے سنی. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے بعد جب حدیث بیان کرنے کا وقت آیا تو ابو ہریرہ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. ابھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا، ابو ہریرہ پہ غشی کا عالم طاری ہو گئے. ہم اللہ کی قسم بیان کرتے ہوئے بھی مزہ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہوئے بھی مزہ محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کو ذرا دیکھیے کہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس حدیث کو لیا اور امت کے لیے محفوظ کیا اور امت کو بیان کرنے میں کس قدر درد محسوس کر رہے ہیں. بے ہوش ہو گئے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. پوچھنے والے سننے والے حیران و ششدر رہ گئے کہ ہم نے ابو ہریرہ کو کس مصیبت میں ڈال دیا، کس پریشانی میں ڈال دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری دفعہ اٹھے اور حدیث رسول بیان کرنے لگے تو ساتھیوں نے کہا، ابو ہریرہ حدیث تو بیان کرنا بعد میں، لیکن ہمیں یہ پہلے اپنی کیفیت کے متعلق تو بتلاؤ. کہا اللہ کی قسم
جب یہ حدیث مبارکہ جبریل امین لے کر نبی پاک کے قلب اطہر پہ نازل ہوئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی کیفیت تھی، یہی کیفیت تھی۔ آج ابو ہریرہ کیسے بیان کرے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جن کا حساب و کتاب کیا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے، اور جن کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، ان میں ایک قاری القرآن بلبل قرآن ہوگا، اور ایک مالدار سخی ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ ابو ہریرہ نے اتنی بات کی، پھر بے ہوش۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہمارے دل پہ یہ بات پانی کی طرح گزر جاتی ہے۔ ابو ہریرہ نے کیا؟ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا قاری آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا جو میں نے تجھ پہ نعمتیں عطا کی ان کے بدلے میں تو کیا لے کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ مجھے تو نے جو زندگی دی تھی نا، میں تیری دی ہوئی زندگی کو تیرے دین پہ لگا کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج اللہ کی قسم افسوس کی بات ہے، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بڑے بڑے مسجدوں کے امام، علماء اور وقت کے اپنے اپنے مسلک کے قوموں کے لیڈر 27ویں 25ویں 21ویں 23ویں 29ویں تاک راتوں میں علامہ شہید کے پیچھے جا کے نماز ادا کرتے اور دعا میں شامل ہوتے تھے۔ اور یہی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم نماز عشاء اور فجر امام عبد الواحد غزنوی اسی چینیاں والی مسجد کے اندر امام تھے، خطیب تھے، لوگ اپنی مسجدوں میں نماز عشاء پڑھانے کے بعد ان کے پیچھے آگے نماز عشاء ادا کرتے، اور نماز فجر ان کے پیچھے ادا کرنے کے بعد اپنی مساجد میں جا کے نماز فجر ادا کرتے۔ کبھی راستے میں ٹکراؤ ہو جاتا تو لوگ پوچھتے کہاں سے؟ کہا ادھر سے۔ کہا ایسے کہ ایسے دن کی روشنی میں مخالفتیں، رات کے اندھیروں میں انہی کے پیچھے نمازیں۔ کہا اللہ کی قسم ان کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں ایسا سرور دیتی ہیں، اطمینان دیتی ہیں، اور سرور قلب ملتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی چاہیے کچھ اثر کے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم پریشان ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ زمن بر صوفی ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداخ خدا و جبریل و مصطفیٰ را۔ دعوے اللہ کی قسم ہمارے کسی سے کم نہیں ہے، ہماری صرف اور صرف جماعتوں کی، مسلکوں کی، تنظیموں کی یہ دکانداریاں اونچی کرنے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم آج محمد کریم کا وہ درد، وہ تڑپ ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے جو طائف کی بستی میں لے کے کائنات کے امام محمد رسول اللہ داخل ہوئے تھے۔ طائف کی بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا درد لے کے داخل ہوئے۔ انہوں نے آقا کا درد نہ سمجھا، پتھر مروائے بچوں سے، پتھر کھانے کے بعد جسم لہولہان کروانے کے بعد کائنات کے امام طائف کی بستی کو خیر بات کہتے ہوئے اس سے نکلتے ہیں۔ جسم چلنے سے عاجز آ چکا ہے، آپ ایک باغ میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اس باغ کا مالی، اس کا نگران یا اس کا مالک دوڑتا ہوا آیا کہ کیسا مسافر ہے۔ کہا کیا ہوا مسافر؟ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ کیا درد ہے؟ کیا داستان ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ اپنا درد، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا درد ہے؟
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت، آدمیت، بشریت کا درد اپنے سینے میں، امت محمد کا درد اپنے سینے میں لیے۔ کہا میرا یہ درد ہے، میرا یہ مرض ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری انسانیت اللہ کے غضب سے، غصے سے، ناراضگی سے، جہنم سے بچ جائے، جنت کی مالک بنے۔ یہ میرا درد ہے، یہ میری طمع ہے، یہ میری ہرس ہے، یہ میرا لالچ ہے۔ کہا آقا مجھ کو بتلاؤ جو تمہاری ہرس اور لالچ ہے، جو تمہاری درد ہے، وہ میرے سامنے رکھو۔ آقا نے اس کے سامنے یہ اپنا درد رکھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ادھر کائنات کے امام کہتے چلے جا رہے ہیں، ادھر وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کائنات کے امام جسم زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی دامن بارگاہ الہ العالمین میں پھیلا دیتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ یہ سارے زخم سہنے کے بعد اگر اللہ تو نے اپنے ایک بندے کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو اللہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ کبھی مجھ کو بھی گالی پڑی، کبھی مجھ کو بھی کسی سے تانے سہنے پڑے، کبھی مجھ کو بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کبھی مجھ کو بھی پیشانی کی سلوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، نہیں، آج رونا جس بات کا ہے وہ رونا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قاری القرآن ہوگا، بلبل قرآن ہوگا، مقرر شیریں بیان ہوگا، یہ سارا کچھ دنیا میں لکھا جا چکا، کہلوایا جا چکا ہے، لیکن بارگاہ الہ العالمین میں کھڑا ہے۔ اللہ پوچھے گا بتلاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ جو زندگی تو نے اللہ مجھ کو ایک امانت کے طور پہ دی تھی، اللہ تیری راہ میں لگا کے، تیرے دین کی تبلیغ میں، وعظ و نصیحت میں، قرآن سیکھنے میں، سکھانے میں، دعوت و تبلیغ میں لا کے آیا۔ اللہ کہے گا کذبت، ادھر اللہ کی قسم کذبتا کی لاٹھی بجے گی، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے سارے مان ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن کے قاری کا مقام، اللہ کی قسم اگر قرآن پڑھنا شروع کر دوں تو گھنٹوں گزر جائے۔ قرآن کے قاری کی عظمت میں نبی کا فرمان شروع کروں، اللہ اکبر۔ خالق کائنات کہتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اور قرآن کے پڑھنے والے اور اس پہ اپنی زندگی کو گزارنے والے، جاؤ دنیا میں تو کبھی ہرما نصیب، کم نصیب نہیں ہوگا، تو غریب بھی نہیں ہوگا، فقیر بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، تجھ پہ کبھی بیماری بھی، موذی بیماری کا شکار بھی نہیں ہوگا، اور رحمتوں سے محروم بھی کبھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور قرآن سے عروج ملتا ہے، قرآن کو چھوڑنے سے زوال ملتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں تم میں سے بہترین درم و دینار، کوٹھی بنگلہ اور باغات کا مالک نہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والا، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا، سیکھنے اور سکھانے والا بنا۔ اور لوگوں سب سے بہترین وہ بندہ ہے، لیکن یہاں کھڑا ہے، دنیا میں بہترین بھی کہلوایا گیا، دنیا میں قاری القرآن بھی کہلوایا گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے سوائے رسوائی کے اور پشیمانگی کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا فائدہ؟ سخی ہے جس کو اللہ نے درم و دینار دیا، اس نے مساجد بھی بنائی، مدارس بھی بنوائے، بیواؤں کی کفالت بھی کی، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھا، غرباء کو بھی نوازا، یتیموں کو دیا، مساکین کو دیا، قیدیوں پہ خرچ کیا، رفاع عامہ کے کاموں پہ خرچ کیا، بے شمار خرچ کیا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب اس کی سخاوت کے چرچے ہیں، لیکن صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھ کو مالدار بھی کہیں، سخی بھی کہیں۔ ہاں جی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ کہے گا بلترا کیا لے کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ جو تو نے دیا تیری راہ میں لٹاتا ہے۔
اللہ تیری راہ میں لٹاتا رہا، اللہ کہے گا کذبتا۔ قرآن شان کتنی بیان کر رہا ہے، نبی کا فرمان کس قدر شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دن کا آغاز اپنا صدقے کے ساتھ کرتا ہے، صبح و شام 2 ملائکہ آسمان سے اتر کر دائیں بائیں کھڑے ہو کے اس کے لیے سکورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں، صبح سے شام تک۔ صبح سے شام تک یہ دونوں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، الصدقۃ تصد 70 بابا من السوء، 70 آفتوں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے دروازوں کو اللہ ایک صدقے کی برکت سے بند کر دیتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اللہ فرماتے ہیں جو اپنا مال میری راہ میں اندھیروں میں اجالوں میں پوشیدہ طور پہ اعلانیہ طور پہ خرچ کرتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ ہم صرف رمضان میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اللہ کی قسم قرآن الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک حرف کہتا ہے اور تم عمل میری رضا کے لیے کر کے دیکھو، اس کا اجر میرے سوا اور کون دے گا؟ جو جس کے لیے عمل ہوتا ہے وہی اس کی جزا دیتا ہے، جس مالک کے لیے کام کیا جائے وہی اجرت دینے کا پابند ہوتا ہے۔ مالک کہتا ہے تو میرے لیے کوئی عمل کر کے دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات اعلان فرما کے کہتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تیرا اجر میں خود رب العالمین دوں گا۔ اور آگے اسی پہ بس نہیں کیے، اسی پہ اکتفا نہیں کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ دینے کے بعد وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دنیا آخرت میں بے غم اور بے خوف رہنے کی گارنٹی بھی میں دیتا ہوں۔ اس کو بند کرو، بے غم اور بے خوف زندگی کی گارنٹی۔ آج دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کی قسم میری نگاہوں کے سامنے ہے سارا کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی دیہڑیاں، ریڑیوں پہ دیہڑیاں کر کے درم و دینار کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن خوشحالی اللہ کی قسم ملوں اور پلازوں کے مالکوں کے پاس وہ خوشحالی، وہ حشاشی بشاشی، وہ جناب رونق چہروں پہ ان کے پاس نہیں ہے جو رونق ایک دیہڑی کرنے والے، ریڑی کے اوپر کام کرنے والے کے چہرے پہ ہے جی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بے غم اور بے خوف ہونے کی گارنٹی۔ تم حلال کا پیسہ، وہ صحابی رسول، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا اور سب نے درم و دینار لٹایا، حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے کے آ گئے، اور اللہ کی قسم حضرت صدیق اکبر سارا گھر کا مال لے کے آ گئے، اور حضرت عثمان وہ ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر 11 دفعہ رسول اللہ سے زبان نبوت سے جنت کی گارنٹی پائی۔ 11 دفعہ، اور صرف یہی گارنٹی نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں ایسے لفظ، اللہ کی قسم آدم کی پوری نسل میں کسی نبی نے اپنے امتی کے لیے یہ لفظ نہیں کہے، ما بعد اليوم قد کا یا عثمان، قد کا یا عثمان، قد کا یا عثمان، ما عمل بعد اليوم، اور عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ۔ اور اللہ کی قسم نبی کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور لوگوں میرا عثمان آج کے بعد دنیا میں کوئی عمل نہ کرے، دنیا کا کوئی گناہ اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ تک، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، عثمان کے لیے کسی نے ایسے لفظ نہیں کہے جو حضرت عثمان کے لیے نبی پاک نے فرما دیے۔ 22 دفعہ دنیا میں جنت کی بشارت پانے والا حضرت عثمان، اللہ کی قسم اگر ان کے مناقب کو بیان کیا جائے زمین پھٹ جائے، آسمان کا کلیجہ شک ہو جائے۔ وہ عثمان 800 اونٹ، 200 عربی نسل کا گھوڑا، اور آج کے 2 کروڑ کے لگ بھگ درم و دینار سونے چاندی کے سکے نبی کی جولی میں گود میں لا کے ڈھیر کیے، اور انہی میں ایک وہ بھی تھا جب نبی نے چندے کا اعلان کیا غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے، ان میں ایک وہ بھی تھا جس نے کہا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری رات یہودی کے باغ کو پانی دیا، اس سے 2 کلو کھجوریں ملی یا 1 کلو کھجور آ کے اپنے دامن میں ڈالی ہوئی نبی کی بارگاہ رسالت میں لا کر حاضر کرتی، کہا آسمان سے رب نے وحی نازل کر دی۔ اللہ، ساتھی مالدار تھے، مسکرا رہے تھے کہ یہ بھی لایا ہے جی،
یہاں حضرت عثمان نے ذخیرہ لا کے ڈھیر کر دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، یہ اسی مقام پہ تمام صحابہ کے مناقب کو بیان کیا گیا، لیکن اس کے مناقب کو عرش والے رب نے بیان کیا ہے۔ عرش کا رب کہتا ہے میرے محبوب یہ مسکراتے ہیں، اس کی 1 کلو کھجوروں کو تو پورے اس مال کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دے، یہ مجھ کو اتنا پسند آیا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کی یہ بے خوف بے غم کی گارنٹی یہ ہے کہ اللہ کی قسم تھوڑی دیہڑی بھی ہوگی، تھوڑے پیسے ہوں گے، وسائل تھوڑے ہوں گے، لیکن اس کے چہرے کی حشاشت بشاشت دنیا کا کوئی غم چھین نہیں سکے گا، یہ میرے رب کی گارنٹی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر دیکھیے قرآن مجید کے اس مقام میں 2 طبقوں کا تذکرہ، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ایک وہ ہے کہ جو دنیا طلبی کے لیے روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، یتیموں پر بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، مدارس پہ خرچ کرتا ہے، مساجد پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور دعا کیجئے اللہ ہمارا اس دوسرے طبقے میں شمار فرما لے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ ہمیں ہر عمل میں اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمانا، اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کے لالچ سے بے نیاز کر دے، اللہ ہم فقیروں کو اپنی رحمت سے تمنگر کر دے، اللہ ہم محتاجوں کو اپنی رحمت سے غنی کر دے، اور اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی حرص کو نکال کے اللہ اپنی آخرت کی حرص کو پیدا فرما دے، اللہ اپنی رضا کی حرص کو پیدا فرما دے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ کہتا ہے یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا، جب میری رضا کے لیے عمل کرے گا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ کہتے ہیں میں آخر میں اجر تو دوں گا لیکن اس کا دنیا میں بھی صلہ ضرور عطا فرماتا ہوں، جیسا وہ غار والوں کو صلہ عطا کیا، جیسا وہ آڑتی کو، وہ جنس خریدنے والے کو، وپاری کو اللہ نے صلہ دنیا میں دیا کہ اللہ اکبر بارش برسا دے اور تو برسائے گا۔ اللہ ایسے اعمال ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے، اللہ پہلے طبقے سے بچا کے دوسرے طبقے میں اس جماعت میں اللہ اس گروہ میں ہمارا شمار فرما لے، اللہ صحابہ رسول کی جو تڑپ جو جستجو جو فکر تھی، اللہ جو نبی کریم کی تڑپ اور جو فکر تھی، اللہ اس فکر کے حاملین ہم سب کو بنا دے۔ اللہ میرے بزرگ، میرے مائیں اور بہنیں، میرے جوان بھائی اور میرے معصوم بیٹے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ صرف اور صرف تیری رضا لے کے آتے ہیں، تیری خوشنودی کو اپنے پلے باندھ کے آتے ہیں۔ اللہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو اللہ اپنے محبوب بندوں کے دلوں کا مسکن بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔